ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تمام یعنی یہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے نفٹ ہے اس کا ہم نے قیام دیکھا ہے، اس کا انتظامی ڈھانچہ دیکھا ہے، اس کا نیٹ ورک ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے فرائض یعنی اس کی جو ڈیوٹیز ہیں بیسیکلی وہ کیا کیا ڈیوٹیز اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں خودکار حساب گھر، نمبر 1 پہ کہتے ہیں نفٹ نے پہلا خودکار حساب گھر ACH 1996 میں کراچی میں قائم کیا گیا۔ اب پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں یہ حساب گھر موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نفٹ ہے آپ کا نیشنل انسٹیٹیوٹ فیسیلیٹیشنز ٹیکنالوجیز ہیں، اس نے پہلا جو خودکار حساب گھر تھا یعنی ACH وہ 1996 میں کراچی میں قائم کیا گیا۔ اب پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں یہ حساب گھر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کا حساب گھر ہے وہ 1996 میں جو ہے وہ قائم کیا گیا کراچی میں، لیکن اب پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ حساب گھر موجود ہے، جس سے مختلف بینکوں کے درمیان حساب کے طریقہ کار اور کارکردگی بہتری آئی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو نفٹ ہے وہ اس کے پہلا جو خودکار حساب گھر ہے وہ ACG میں 1996 میں قائم کیا گیا تھا کراچی میں، لیکن جو پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہر ہیں اس میں یہ حساب گھر موجود ہے، جس سے مختلف بینکوں کے درمیان حساب گھر کے طریقہ کار اور کارکردگی کہتے ہیں کہ جس سے مختلف جو بینک ہیں آپ کے جو ڈفرینٹ بینک ہیں اس کے جو حساب گھر ہیں اور اس کے جو طریقہ کار ہیں اور اس کی جو کارکردگی ہے اس میں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ بہتری آئی ہے، وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بلوں کی ادائیگی اور سہولت، کہتے ہیں جو بلوں کی ادائیگی کی سہولت ہے وہ کیا ہے۔ تو نمبر 2 پہ کہتا ہے کہ نفٹ بجلی گیس پانی وغیرہ فراہم کرنے والی بڑی کمپنیوں کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے خدمات فراہم کر رہا ہے۔ تو بلوں کی ادائیگی کیا کہتے ہیں کہ جو نفٹ آپ کا ادارہ ہے وہ آپ کی جو بجلی ہے الیکٹریسٹی ہے سوئی گیس ہے اور پانی واٹر وغیرہ فراہم کرنے والی بڑی کمپنیوں کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے خدمات فراہم کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بلوں کی ادائیگی کرتا ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو نفٹ ہے آپ کا نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ پانی بجلی گیس وغیرہ کرنے کے لیے جو کمپنیاں ہیں اس کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے خدمات یعنی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں بڑی کمپنیوں کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے خدمات فراہم کر رہا ہے۔ آگے کہتا ہے مردم شماری میں مدد دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ مردم شماری میں مدد دیتا ہے۔ نفٹ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے ساتھ مل کر پاکستان کے شہروں کی مردم شماری کے سلسلے معاملات فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں نفٹ کو جو ہے وہ نیشنل ڈیٹا بیس جو رجسٹریشن ہے یعنی جو اتھارٹی ہے جو نادرا ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے شہروں کی مردم شماری کہتے ہیں کہ جو نفٹ ہے وہ آپ کی مردم شماری میں بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں نفٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے جو تمام بڑے شہر ہیں اس میں یعنی جس کے شہر ہیں اس میں اس کی مدد معاملات فرما رہا ہے۔ نوٹ سازی میں مدد کیا کہتے ہیں نفٹ کو نوٹ سازی کے عمل کو سائنٹیفک اور جدید بنیادوں پر استوار کرنے کے سلسلہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے معاون کے طور پر منتخب کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں جو نفٹ ہے آپ کا نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ نوٹ سازی کے عمل کو سائنٹیفک اور جدید بنیادوں پر استوار کرنے کے سلسلہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے معاونت کے طور پر منتخب کر کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یعنی جو نوٹ ہے اس کے عمل کو سائنٹیفک اور جدید بنیادوں پر استوار کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ جو کیا کرتا ہے جو آپ کا نوٹ سازی کا عمل ہے اس میں بھی سائنٹیفک اور جدید بنیادوں پر لانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے معاملات کے طور پر مدد کر رہا ہے، یعنی اس کی جو ہیلپ ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ کرتا ہے لیکن جو اس کے سلسلے میں معاملات ہے وہ مدد فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں نوٹ سازی مدد کے علاوہ ادائیگی اور وصولیاں کرتا ہے۔ کہتے ہیں نفٹ کی بدولت مختلف ادائیگیوں سے چیک کے ذریعے ادائیگی انٹرنیٹ کی ادائیگی یا گاہک کے اکاؤنٹ سے براہ راست ادائیگی میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نفٹ کی بدولت کہتے ہیں جو نفٹ ہے آپ کا نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اس کی بدولت آپ مختلف قسم کی ادائیگیاں بھی اور وصولیاں بھی چیک کے ذریعے کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی ادائیگی یا گاہک کے اکاؤنٹ سے براہ راست ادائیگی میں سہولت پیدا ہوئی ہے، نیز یہ اپنے گاہکوں کی ہدایت پر رقم کی وصولی کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نفٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو بیسیکلی مختلف ادائیگیوں سے چیک کے ذریعے ادائیگی یا انٹرنیٹ کے ذریعے ادائیگی یا گاہک کے اکاؤنٹ سے براہ راست ادائیگی میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نیز اپنے گاہکوں کی رقم پر گاہکوں جو ہدایات ہیں جو انسٹرکشن ہوتی ہیں اس پر جو رقم کی وصولی ہے اس کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی رقم کی جو وصولی ہے اس کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، یعنی جو نفٹ آپ کا بیسیکلی ایک ادارہ ہے
وہ اکاؤنٹ سے براہ راست اس کی وصولی کر. پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ جو نفٹ کی ہے اس کے بدولت مختلف ادائیگیاں ویسے چیک کی ادائیگی انٹرنیٹ کی ادائیگی یا گاہک کے اکاؤنٹ سے براہ راست ادائیگی میں صورت پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو فیسلٹی پرووائڈ ہوتی ہے نیز اپنے گاہکوں کے در پر رقم کی وصولی کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اپنے گاہک جو ہیں اس کے کسٹمر ہیں اس کی ہدایت پر رقم کی جو فریضہ ہے وہ بھی یعنی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی سر انجام بیسیکلی وہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ مردم شماری میں آپ کی مدد کرتا ہے, نوٹ سازی میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے, ادائیگی اور وصولی میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے. مرکزی بینک اور تجارتی بینک میں جو ڈفرینس ہے وہ ہم یعنی جو اس کا فرق ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. کہتا ہے ڈفرینس بٹوین کمرشل اینڈ سینٹرل بینک. کہتا ہے اس کا جو تعارف ہے یعنی جو اس کی جو ڈفرینس ہے اس میں بنیادی فرق ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ بیسیکلی کیا ہے. نمبر 1 پہ مرکزی بینک کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہر ملک کی حکومت اپنے مالی معاملات چلانے اور مالیاتی اداروں کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی بینک قائم کرتی ہے. کہتے ہیں ہر ملک کی جو حکومت ہے ایوری گورنمنٹ کہتے ہیں وہ اپنے مالی معاملات یعنی جو ان کے مالی معاملات ہوتے ہیں اس کو چلانے اور جو مالیاتی ادارے ہیں جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں ان کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی بینک قائم کرتی ہے کہ جو ایک سینٹرل بینک ہے وہ ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ قائم کرتی ہے. مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ہر ملک کی حکومت اپنے مالی معاملات کو چلانے اور مالیاتی اداروں کی جو نگرانی ہے اس کے لیے ایک مرکزی بینک قائم کرتی ہے. مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام ہوتا ہے. اس کی بنیادی مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ ہر ملک کی حکومت اپنے مالی معاملات چلانے یعنی جو اپنے اس کے مالی معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے جو مالیاتی جو ادارے ہیں اس کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی بینک قائم کرتی ہے. یعنی جو ایک سینٹرل بینک ہے اس کو وہ جو ہے وہ قائم کرتی ہے چلاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہے عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کم بیشی کا انتظام ہوتا ہے. دیکھیے بیسیکلی آپ کو جو سینٹرل بینک ہے وہ حکومت اپنے مالی معاملات چلانے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے یا مالیات کی نگرانی کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے. کہتے ہیں ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایسا مرکزی بینک قائم کرتی ہے جو ایک جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مرکزی بینک ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کم بیشی کا انتظام ہوتا ہے. اس کا بنیادی مقصد نفع کمانا نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے اس کا جو مین آبجیکٹیو وہ پرافٹ ارن کرنا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہر ملک کی حکومت اپنے مالی معاملات چلانے مالیاتی اداروں کی نگرانی کے مرکزی بینک قائم کرتی ہے. بیسیکلی مرکزی بینک کیا قائم کرتا ہے, مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ بینکوں کا بینک بھی کھلاتا ہے, مظہر مبادلہ کی حفاظت بھی کرتا ہے, وہ سربراہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے. تو اگر دونوں کا ڈفرینس کیا جائے تو اس میں بہت سارے آپ پوائنٹس نکال سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈیفینیشن کے طور پر ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے, آپ کو بتا دی کہ اس میں وہ کس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کس چیز کو وہ بتانا چاہ رہا ہے. تو اس کے علاوہ آپ مرکزی بینک کہتا ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان وغیرہ. دیکھیے جو مرکزی بینک ہے وہ آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو زر مقدار میں کمی بیشی کرتا ہے اور اس کو اپناتا ہے. تو کہتا ہے کہ مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے ذریعے زر کی مقدار میں کمی بیشی کا انتظام ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان وغیرہ. یعنی وہ کہتا ہے کہ جو مرکزی بینک ہے جو سینٹرل بینک ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عوام کی خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کم بیشی کا انتظام ہوتا ہے. یعنی وہ جو انتظام ہے جو ارگنائز. پھر وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک و اسٹیٹ بینک آف پاکستان وغیرہ. اس کے بعد کہتے ہیں تجارتی بینک ہے آپ کا جو کمرشل بینک ہے. تو اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہہ. وہ کہتے ہیں کہ تجارتی بینک ایسا ادارہ ہے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو امانتیں وصول کرتا ہے. Commercial bank is an institution which deposited or which received which جو ہے وہ وصول کرتا ہے امانتیں which deposited and قرض جاری کرتا ہے and provide lending to person اور زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے and transfer money one area to another area. کہتے ہیں تجارتی بینک ایک ایسا ادارہ ہے کمرشل بینک از این انسٹیٹیوشن جو امانتیں وصول کرتا ہے. بیسیکلی کہتے ہیں کہ وہ ڈپازٹ ریسیو ڈپازٹڈ قرض جاری کرتا ہے اینڈ پرووائڈ لینڈنگ ٹو ادر پرسن اور زر کو ایک جگہ سے اینڈ ٹرانسفر منی ون پلیس ٹو اندر پلیس. پھر کہتے ہیں تجارتی بینک سے مراد ایسے ادارے ہوتے ہیں جو اپنے اور دوسروں کے قرض کا کاروبار کرتے ہیں. کہتے ہیں کمرشل بینک از این انسٹیٹیوشن جو اپنے اور دوسرے کے قرض و کاروبار کرتے ہیں. ہاؤس ورک فار ہم سیلف اینڈ فار ادر بینکس. کہتے ہیں جو اپنے لیے کاروبار کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے کاروبار کرتے ہیں. اس حیثیت سے یہ بینک لوگوں کی بچائی ہوئی رقم وصول کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ضرورت مند لوگوں کو قرض دیتے ہیں. مثلا حبیب بینک لمیٹڈ. تو جو تجارتی بینک ہے بیسیکلی وہ کیا ہے,
وہ آپ کا ایک ایسا بینک ہوتا ہے جو اپنے دوسرے لوگوں کو قرض کا کاروبار کرتا ہے. اس حیثیت سے یہ بینک لوگوں کی بچائی ہوئی جو رقم ہے وہ وصول کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ضرورت مند لوگوں کو قرض دیتے ہیں. یعنی جو آگے جا کے لوگوں کو لینڈنگ دیتے ہیں، جو قرض دیتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں تجارتی بینک کمپنیز ایکٹ یا آرڈیننس کے تحت قائم کیا جاتا ہے. یعنی ایک وہ ایکٹ، ایک اسپیشل قسم کا ایکٹ ہوتا ہے، اس کے تحت قائم کیا جاتا ہے. تجارتی بینک زر مبادلہ کے ظاہر کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. تجارتی بینک پر دوسرے تجارتی بینک کی وشالی کا کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کہتے ہیں تجارتی بینک جو ہے، جو کمرشل بینک ہے، وہ بیسیکلی آپ پھر وہ کہتے ہیں کہ تجارتی بینک آپ کی جو ہے وہ ایسے بینک لوگوں کی بچائی ہوئی رقم وصول کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے ضرورت مند لوگوں کو قرض دیتے ہیں، جو صحبی بینک لمیٹڈ ہے. جو کہتے ہیں کہ زر کی مقدار میں کم بیشی کا انتظام ہے. تجارتی بینک ایسا ادارہ ہے جو مانتے وصول کرتا ہے یا جو ڈپازٹ ریسیو کرتا ہے اور قرض جاری کرتا ہے. اس میں کہتے ہیں لینڈنگ ٹو اینڈ پرووائڈ لینڈنگ ٹو ادر پرسن، اور زر کو ایک جگہ سے دوسری میں کرتا ہے. اینڈ پر منی ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو این ادر. کہتے ہیں جو زر ہے، جو پیسہ ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرتا ہے. تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ مرکزی بینک ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ عام خوشحالی کے لیے زر کی مقدار میں کم بیشی کا انتظام ہوتا ہے. یعنی جو کمی بیشی ہے وہ زر ہے، جو پیسہ ہے، جو منی ہے، اس میں کمی بیشی کا انتظام ہے. آرگنائزیشن ہے مثلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تجارتی بینک ہے، جو کمرشل بینک ہے، وہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو امانتیں وصول کرتا ہے، جو ریسیو کرتا ہے ڈپازٹ فرام پیپل اور قرض جاری کرتا ہے. اس میں لینڈنگ ٹو این ادر پرسن. اس کے بعد کہتے ہیں زر کو ایک جگہ سے دوسری میں کرتا ہے. منی ٹرانسفر ون پلیس ٹو این ادر. یعنی جو آپ کی منی ہے، جو آپ کا پیسہ ہے، وہ بیسیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے. جو آپ کی منی ہوتی ہے، جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے. یعنی آپ کی جو دیکھیے تجارتی بینک پر دوسرے بینکوں کی شالی کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن مرکزی بینک پر جو دوسرے بینک کی خوشحالی کی ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے. اس کے علاوہ تجارتی بینک جو ہوتے ہیں وہ کسی کمپنی کے ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن جو مرکزی بینک ہوتے ہیں بیسیکلی وہ کسی ملک کے سربراہ کے حکم سے قائم کیا جاتا ہے. اور تجارتی بینک زر مبادلہ کے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے. مرکزی بینک جو ہے وہ ملک میں موجود جو زر مبادلہ ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے. تو بیسیکلی دونوں میں مختلف قسم کے جو ڈفرینس ہیں، یعنی وہ ہم ڈیفینیشن سے انہوں نے بتا دیا. لیکن جب آپ اس کویسچن کو کریں گے یا آپ کو یہ کویسچن آتا ہے تو آپ نے مارجن لگا کے اس کے پوائنٹس نکالنے ہیں. یعنی اس کا موازنہ جو ہے وہ اور یہ اس کا ڈفرینس، وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو پھر آپ جب اس ٹاپک کو کریں گے تو آپ کو اس چیز کی ایکسپلینیشن ہو جائے گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. یعنی آپ جس کے موازنے کے پوائنٹ ہیں وہ بھی اس کے ڈفرینس یا فرق میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے اس کویسچن کو حل کریں گے. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ یہی ٹاپک تھا کہ آپ کا جو حساب گھر ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، یعنی جو حساب گھر ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، ورکنگ کلیئرنگ ہاؤسنگ کی کون سی ہے. تو ہم نے دیکھا اس میں 2 اجلاس بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کون سے دیکھا تھا کہ پہلا 2 اجلاس بلاتا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک پہلے اجلاس میں وہ ایک دوسرے پر جاری شدہ چیک اور ڈرافٹس کا تبادلہ کرتے ہیں. جو کوئی چیک جو چیک کوئی نمائندہ کسی دوسرے بینک سے وصول کرتا ہے اسے کلیئرنگ، اور جو وہ دوسرے بینک کے نمائندے سے حوالے کرتا ہے اسے آؤٹ کلیئرنگ کہتے ہیں. دیکھیں، جو چیک کوئی نمائندہ کسی دوسرے بینک کے نمائندے سے وصول کرتا ہے، یعنی وہ کسی دوسرے بینک کے نمائندے سے لیتا ہے یا وصول کرتا ہے، تو اسے ان کلیئرنگ، اور جو چیک دوسرے بینک کے نمائندے کے حوالے کرتا ہے اسے آؤٹ کلیئرنگ کہتے ہیں. کہتے ہیں ان کلیئرنگ ہوتا ہے یا آؤٹ کلیئرنگ ہوتا ہے. مطلب کہتے ہیں کہ وہ دوسروں پر جو جاری شدہ چیک ہیں ڈرافٹس کا تبادلہ کرتے ہیں. جو چیک آپ کسی نمائندے کو دوسرے بینک کے نمائندے سے وصول کرتے ہیں وہ آپ کا ان کلیئرنگ ہوتا ہے، اور جو چیک آپ کسی دوسرے بینک کے نمائندے کے حوالے کرتے ہیں اسے آؤٹ کلیئرنگ کہتے ہیں. یعنی ان کلیئرنگ اور آؤٹ کلیئرنگ کا یہ سسٹم ہے. دوسرا اجلاس کہتے ہیں کہ آپ کے حساب کی جو فائنل سمری ہے یا رپورٹ تیار کی جاتی ہے. دوسرے الفاظ میں ہر نمائندہ ایک سمری یا شیٹ تیار کرتا ہے جس میں دوسروں کو واجب الاد اور دوسرے واجب رقموں کا اندراج ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ٹیبل سے ٹوٹل ایکسپلین کیا تھا کہ وہ بیسیکلی ہے کیا، تو میں آپ کو تھوڑا سا ریویو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہم نے پڑھا ہے آپ کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل سے اس کا سمجھایا تھا کہ دیکھیں ایک ایکس اور وائی بینک ہے، وہ دونوں آپس میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر ان کی ذمہ داری حساب گھر کے ذریعے مختلف قسم کے وہ طریقے بھی بات کی جاتی ہیں. بینک کا مرتب کیے جانے والے چیک کہتے ہیں ایک شخص بینک کے نام 40,000 روپے چیک کو وصول کرتا ہے اور اسے کلیئرنگ کرتا ہے. جب اسے کلیئرنگ کرتا ہے تو وہ بینک وائی میں جمع کروا دیتا ہے. اس طرح بینک ایکس وائی کا مقروض ہوتا ہے جس میں رقم آپ جمع کرواتے ہیں بیسیکلی وہ مقروض ہو جاتا ہے، اور جو رقم جس پہ آپ جمع کرواتے ہیں وہ قرض دار ہو جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا چیک بینک وائی کے نام 10,000 روپے کا چیک وصول کرتا ہے اور کلیئرنگ کے لیے اسے بینک ایکس میں جمع کروا دیتا ہے. سب بینک وائی مقروض ہو جاتا ہے بینک ایکس کا. جیسے 10,000 اس کی وصولیاں تھیں اور ادائیگیاں اس کی 40,000 تھیں.
اور واجب الاد اس کے وصول، جو اس کی واجب الاد رقم ہے اس کی واجب الوصول ہوگی، اس کی واجب الوصول اس کی واجب الاد ہوگی، اس کی واجب الاد اس کی واجب الوصول ہوگی. یعنی ایکس جو ہے وہ اس کا مقروض ہو جائے گا اور یہ اس کا قرض دار ہو جائے گا. ان دونوں کا آپس میں یہ ڈفرینس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کلیئرنگ ہے بینکوں کی دائرۂ وصولی ان کا خلاصہ ہے بیسیکلی وہ اس طرح کیا جاتا ہے. اب یہ واضح ہے کہ بینک ایکس کی واجب الاد 30,000 روپے یعنی بینک وائی کی جانب وصول 30,000 روپے. اس طرح ایک مالک کے چیک بینک ایکس کے کھاتے محفوظ جمع کروا دیتے ہیں. جدید بینکاری میں حساب گھر کے ذریعے ممبر بینک رقوم کا استعمال کیے بغیر اکاؤنٹس اور رسول کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ بے باک کر دیتے ہیں، اس کو کلیئرنگ کر دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ پھر اس کے بعد ہم نے انتظامی ڈھانچہ دیکھا ہے، نفٹ کے بارے میں دیکھا ہے، انتظامی ڈھانچہ اور نیٹ ورکنگ کے بارے میں ڈسکشن کیے تھے. آئی ہوپ آج کا یہ لیکچر تھا اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے ڈی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.